آج ہم الو کے متعلق آپ سے دلچسپ معلومات شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات کی تھی وہ واقعہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ الو ایک مشہور پرندہ ہے۔ اس کو رات کا پرندہ بھی کہتے ہیں اور اس پرندے کو رات کا کوا بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ رات کے وقت اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور رات کے وقت الو مختلف پرندوں، چوہوں، چڑیوں، چھپکلیوں، خرگوشوں اور دیگر چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ اور الو جب شکار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ یہ پرندے کے گھونسلے میں داخل ہو کر ان پرندوں کے بچوں کو اور انڈوں کو گھونسلے سے باہر نکال کر کھاتا ہے، مگر گھونسلے کے اندر نہیں کھاتا۔ اور یہ واحد پرندہ ہے جو ساری رات نہیں سوتا۔ الو رات کے وقت شکار کرتا ہے اور رات کے وقت کوئی دوسرا پرندہ یا جانور الو کے حملے کو روکنے کی قوت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے دوستو کہ الو کو دن میں اگر دوسرے پرندے دیکھ لیتے ہیں تو وہ فوراً اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور دشمنی کی وجہ سے الو کے تمام پروں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ اور بعض شکاری لوگ اگر دوسرے پرندوں کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ الو کو جال میں رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے پرندے الو کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ الو اپنے آپ کو تمام حیوانات میں سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میری آنکھیں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے الو دن کے وقت نہیں نکلتا کہ کہیں لوگوں کی نظریں نہ لگ جائیں، بلکہ یہ رات کے وقت ہی نکلتا ہے۔ الو کی کئی اقسام ہیں۔ الو کووں کا جانی دشمن ہوتا ہے اور کوے بھی اس کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ الو کے اندر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ الو اپنی آنکھیں نہیں گھما سکتا، بلکہ یہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ الو زیادہ تر صرف سامنے یعنی سیدھا دیکھ سکتا ہے، مگر پیارے دوستو، الو 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ الو کا وزن تقریباً 250 گرام سے لے کر 480 گرام تک ہوتا ہے۔ الو تنہائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ الو کے ناخن اور پنجے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ الو ناہضم ہونے والی اشیاء مثلاً ہڈیاں، بال اور پر وغیرہ کو اگل دیتا ہے۔ الو ویران جگہ پر گھونسلے بناتے ہیں۔ الو کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ اس پنجوں میں 4 نوکیلی انگلیاں یعنی ناخن ہوتے ہیں۔ 2 انگلیاں آگے اور 2 انگلیاں پیچھے کی جانب ہوتی ہیں۔ الوؤں کی قوت سماعت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی الو کی سننے کی طاقت باقی پرندوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ الو کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ الو کے کان آنکھوں کے پیچھے جسم کے بالوں کے گچھے میں چھپے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص الو کو پکڑ لے پھر اس کو قید کر دے تو یہ قید کو قبول نہیں کرتا، اور قید کی صورت میں یہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ آئیے ہم اب بات کرتے ہیں الو کے طبی فوائد کے بارے میں۔ مختلف قسم کے حکیموں نے الو کے طبی فوائد لکھے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص الو کو ذبح کر دے تو الو کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور دوسری آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور کھلی ہوئی آنکھ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس آنکھ کو کسی انگوٹھی کے نگ کے نیچے رکھ دے اور پھر اس انگوٹھی کو پہن لے تو اس شخص کو نیند نہیں آئے گی۔ اور بند آنکھ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس آنکھ کو کسی انگوٹھی کے نگ کے نیچے رکھ دے اور پھر اس انگوٹھی کو پہن لے تو اس شخص کو فوراً نیند آ جائے گی۔ اگر کوئی جوان لڑکی سو رہی ہو
اور اگر کوئی شخص الو کا دل اس جوان لڑکی کے بائیں ہاتھ پر رکھ دے تو وہ جوان لڑکی سب راز بتا دے گی۔ اگر کوئی انسان الو کے پتے کو سرمے کے طور پر استعمال کرے تو آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی شخص الو کے دل کو بھیڑیے کی کھال میں لپیٹ کر اپنی کلائی میں باندھ لے تو وہ شخص ڈاکوؤں اور درندوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر الو کی چربی کو پگھلا کر بطور سرما یا کاجل کے طور پر استعمال کیا جائے اور جو انسان اس سرمے کو آنکھوں میں لگائے گا تو اس انسان کو اندھیرے میں تمام اشیاء روشن نظر آئیں گی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے دوستو کہ مادہ الو صرف 2 انڈے دیتی ہے، مگر ایک انڈے سے ہی بچہ نکلتا ہے، یعنی ایک انڈے سے تولید ہوتی ہے اور دوسرے انڈے سے بچہ نہیں نکلتا، یعنی دوسرے انڈے سے تولید نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان الو کا گوشت کھا لے تو وہ انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو لقوہ ہو جائے تو وہ اگر الو کا دل لقوہ شدہ جگہ پر لگائے تو لقوہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ رات میں بستر پر پیشاب کرتا ہو تو اگر الو کا پتا اسے کھلا دیا جائے تو اس بچے کی یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ اگر الو کو ذبح کر کے کسی اچھے قسم کے تیل میں الو کا خون ملا دیا جائے اور پھر سر میں تیل لگایا جائے تو سر میں تمام جوئیں مر جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا الو سے سوال و جواب۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک الو آیا اور آ کر سلام عرض کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس الو سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تو کھیت کے دانے وغیرہ کیوں نہیں کھاتا؟ الو نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وجہ سے جنت الفردوس سے نکالا گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ الو نے کہا کہ اس میں قوم نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی، اس لیے میں پانی نہیں پیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے آبادی کو کیوں خیر باد کہہ دیا اور ویرانے میں رہنا تو نے کیوں پسند کیا؟ الو نے کہا کہ ویران علاقے اللہ تعالیٰ کی میراث ہیں اور پس میں اللہ تعالیٰ کی میراث میں رہتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 58، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھیں، سو دیکھ لو یہ ان کے گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لیے، اور آخر کار ان کے سب سامانوں کے ہم ہی وارث ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تو کسی ویرانے میں بیٹھتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ الو نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اس جگہ بہت مزے اور خوشی سے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تو آبادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے کہا کہ اس وقت میں یہ کہتا ہوں ہلاکت ہے، یعنی افسوس ہے بنی آدم کے لیے کہ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے، حالانکہ مصائب کے طوفان ان کے سامنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو دن میں کیوں نہیں نکلتا؟ الو نے کہا کہ انسانوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے میں دن میں نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھے بتا کہ تو برابر بولتا رہتا ہے، یعنی چیختے ہوئے کیا پیغام دیتا ہے؟ الو نے کہا کہ میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اے غافل لوگو، زادے راہ اور اپنے سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نور یعنی روشنی کو پیدا کیا، پس
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں میں الو سے زیادہ انسانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد کوئی نہیں ہے، اور جاہلوں کے نزدیک یا جاہلوں کے دلوں میں الو سے زیادہ برا پرندہ کوئی نہیں ہے۔ الو سے بدفعلی کی ممانعت کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفرا اور حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی دو تعویلیں ہیں۔ پہلی تعویل یہ ہے کہ اہل عرب حامہ سے بدفعلی لیتے تھے۔ حامہ سے مراد الو مشہور پرندہ لیا جائے تو ممانعت یہاں پر الو سے بدفعلی لینے کی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ الو کسی کے گھر پر گر جائے تو اہل عرب کہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک یا اس کے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر دیتا ہے۔ یہ تفسیر امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور دوسری تفسیر اس حدیث مبارکہ کی یہ ہے کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ نہ لیا گیا ہو، اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کی قبر کے پاس چیختی چلاتی رہتی ہے اور کہتی ہے، اسکونی اسکونی من دمی قاتلی، یعنی مجھے پلاؤ قاتل کے خون سے۔ جب اس کے خون کا بدلہ لے لیا جاتا تو وہ اڑ جاتی تھی، اور بعض کا خیال تھا کہ مردہ کی ہڈی یا اس کی روح الو بن جاتی تھی، اور اس حدیث مبارکہ کی اکثر علماء نے یہی تفسیر مراد لی ہے، لیکن ممکن ہے کہ دونوں تفسیریں مراد ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا صفرا ولا حامہ کے الفاظ فرما کر دونوں سے منع کیا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جامع ہوتا تھا۔ مگر دوستو، آج کل کے جدید دور میں بھی ترقی یافتہ ممالک میں بہت سے لوگ الو کو موت کی علامت سمجھتے ہیں اور الو کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں بعض لوگ الو کے رونے اور بولنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ مگر دوستو، فضول قسم کے نظریات اور توہم پرستی غلط ہے، کیونکہ فضول قسم کے نظریات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ الو سے بدفعلی کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو بھی آپ کو مل سکے۔